अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हमारे मेज़बान का नाम करीम खान था। उसका घर भी रिवाज के मुताबिक बना हुआ था। हमारे लिए बैठक का दरवाज़ा खोल कर वो अंदर चला गया। घर का सरबराह करीम का वालिद था। करीम के अलावा उसके दो बेटे और भी थे। रात का खाना हमने तीनों भाइयों और बाप के साथ इकट्ठे बैठकर खाया। खाने के बाद कहवा पीते ही उनके सवालों से बचने के लिए मैं थकन का बहाना करते हुए लेट गया। वो भी गपशप पर मसर हुए बगैर कुछ दिल्ली से उठकर अंदर चले गए। 9 बजने में 5 मिनट रहते थे जब मैंने अयका मान कर लिया। आवाज़ मैंने बिल्कुल धीमी ही रखी थी क्योंकि ये पहले से तय था कि मेरे पुकारने पर ही जवाब दिया जाएगा। इसलिए मैंने खुद ही अपना पासवर्ड पुकारना शुरू कर दिया। SS फॉर 1 अल्फ़ा ओवर। चंद मरतबा दोहराने के बाद ही स्पीकर से एक भारी आवाज़ बरामद हुई। 1 अल्फ़ा फॉर SS। सेंड योर मैसेज ओवर। पहुंचने की तरह देना थी सर। मैंने जवाब दिया। उसने कहा यस, खुदा हाफिज। मैंने फ़ौरन 7 चैनल ऊपर करके नई फ्रिक्वेंसी लगा दी। ऐसा 1 अल्फ़ा ने एहतियातन करवाया था क्योंकि कोई भी अगर हमारी बात सुन रहा होता तो यही समझता कि हमने रब्ता मुनक़ते कर दिया है। लेकिन उसने यस कहकर जो खुदा हाफिज कहा था, इसका मतलब यही था कि खुदा हाफिज में जितने हरूफ थे उतने चैनल ऊपर चलो। अगर वो नो कहकर कोई लफ्ज़ बोलता तो इस लफ्ज़ में मौजूद हरूफ की तादाद के मुताबिक मैं नीचे चैनल लगाता। मतलूबा चैनल लगाते ही वही भारी आवाज़ सुनाई दी। जगह शहजादा खान कले ओवर। परसों शकई से आगे फौजी काफिला चलेगा। 3 जगह ऐसी हैं जहां घात लगने का ज़्यादा खतरा है। पहली 2 जगहों पर आर्मी की पिकेटिंग लगी होगी। तीसरा मकाम जो सबसे ख़तरनाक है उसे तुम लोगों ने संभालना है। गुज़श्ता काफिले में उस जगह हमारे 4 जवान स्नाइपर्स का शिकार हो चुके हैं। वहाँ पिकेटिंग नहीं लग सकती। नहीं, वो जगह काफ़ी दूर है और हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि तमाम इलाके में पिकेटिंग कर सकें। 1-2 और वजूहात भी हैं जो मिलने पर बताऊंगा ओवर। मैंने पूछा। जगह की निशानदही कर दो ओवर। शहजादा खान कले से आप जनतोई जाएंगे, वहाँ से आगे लग रह आएगा। ये गांव जिस पहाड़ी के दामन में बना है उसकी बुलंद तरीन चोटी लगी नराई के साथ ही ज़ेड़ा केल की चोटी आती है। ये बिल्कुल शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की हद बन रही है। इसी जगह को आपने संभालना है ओवर। मैंने पूछा। काफिला गुजरने का वक्त ओवर। 1200 से 1400 के दरमियान ओवर। याद रहे आर्मी में दिन के 12 बजे के बाद 13 बजते हैं और वक्त की फॉर्मेट 24 घंटे वाली इस्तेमाल होती है ताकि मतलूबा वक्त में किसी शक की गुंजाइश न रहे। मेरे राजर के जवाब में उसने ओवर एंड ऑल कहा और मैंने आई काम बंद कर दिया। सरदार ने सारी गुफ्तगू सुन ली थी। मेरी बात ख़त्म होते ही उसने कहा, मतलब कल जनतोई का रास्ता नापेंगे। बिल्कुल कहकर मैं सोने के लिए लेट गया। सुबह नाश्ता करके हमने अपने मेज़बानों से जनतोई का रास्ता मालूम किया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे इजाज़त लेकर चल पड़े। वहाँ से जनतोई तक सड़क मौजूद थी। 2-3 घंटों में पैदल चलते हुए हम जनतोई पहुँच गए थे। हमने अपना हुलिया और लिबास उसी इलाके के लोगों जैसा बनाया हुआ था, इसलिए किसी ने हम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। इस इलाके के लिहाज से जनतोई एक बड़ी आबादी का गाँव था। एक मस्जिद के करीब से गुजरते हुए मुझे तबलीगी जमात डेरा डाले नजर आई। सरदार खान को आंख से इशारा करके मैं मस्जिद में घुस गया। सरदार ने मेरी तकलीद की थी। हमारे पास मौजूद सफरी थैलों से उन्हें यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि हम मुसाफिर हैं। उनसे हाथ मिलाकर हमने अपना सामान एक दीवार के साथ रखा और वज़ू करने लगे। हमारे वज़ू करने तक उनके खाने का वक्त हो गया था। दस्तरखां बिछाकर उन्होंने हमें खलूस से खाना खाने की दावत दी। हमारा तो मत में नज़र ही उस वक्त खाना खाना था, इसलिए हम बिला तकल्लुफ़ उनके साथ शामिल हो गए। खाने के बाद भी हम उनके साथ बैठे रहे। उनका एक अमीर बारिश शख्स था। अपना तारुफ वगैरह कराने के बाद उसने गैर महसूस अंदाज में गुफ्तगू का रुख दावत इल्लाह की तरफ मोड़ दिया। ज़ोहर की अजान तक हम उसकी रूह परवर गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होते रहे। नमाज पढ़कर भी हम वहीं बैठे रहे। अपनी दावत के रोज़मर्रा से फ़ारिग होकर उन्होंने हमें चाय भी पी ली। इसके बाद हम उनसे रुखसत हो लिए।
ہمارا ارادہ لگی نرائی تک جانے کا تھا تاکہ اگلے دن ہم صبح سویرے ہی اپنی جگہ پر بیٹھ سکیں۔ عصر سے پہلے ہی ہم لگی نرائی پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں رکنے کی بجائے ہم آگے بڑھتے گئے۔ لگرائی گاؤں سے آگے مسلسل چڑھائی تھی۔ جب ہم لگی نرائی پہنچے تو شام کا ملک جا اندھیرا چھا چکا تھا۔ مکمل اندھیرا چھانے سے پہلے ہم نے رات گزارنے کے لیے جگہ تلاش کر لی۔ درختوں کے جھنڈ میں موجود ایک بڑی چٹان کے نیچے ہم نے اپنا سامان رکھا اور دائیں بائیں گھوم کر چند منٹوں میں کافی ساری خشک لکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ وہاں اچھی خاصی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے گرم چادریں دائیں بائیں باندھ کر ہم نے ہوا کی آمد کا راستہ روکنے کی واجبی سی کوشش کی اور پھر آگ جلا دی۔ ایسے موقع کے لیے ہم پہلے سے انتظام کر کے چلے تھے۔ سردار سٹیل کا کٹورا نکال کر چائے بنانے لگا۔ چنوں وغیرہ سے بنے غذائیت سے بھرپور مخصوص بسکٹ ہمارے پاس موجود تھے۔ 2-3 بسکٹ ہی آدمی کو 12-13 گھنٹے کے لیے خوراک سے بے نیاز کر دیتے تھے۔ چائے وغیرہ پی کر سردار نے میرا سلیپنگ بیگ نیچے بچھایا اور اپنے سلیپنگ بیگ میں گھس کر سو گیا، جبکہ میں رات 1 بجے تک جاگتا رہا۔ اس دوران میں نے آگ کو نہیں بجھنے دیا تھا۔ 1 بجے سردار نے میری جگہ سنبھالی اور میں سو گیا۔ میری آنکھ سردار کے جگانے پر کھلی۔ وہ چائے تیار کر چکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم بغیر وقت ضائع کیے زیڈا کیل کی جانب بڑھ گئے۔ ہتھیار کے علاوہ ہم نے باقی سامان وہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ چوٹی قریباً 300-400 میٹر آگے تھی۔ اس کی بلندی بھی لگی نرائی سے کچھ زیادہ تھی۔ 15-20 منٹ میں ہم وہاں تھے۔ مزید گھنٹہ بھر لگا کر ہم نے اپنے لیے ایک فائرنگ پوزیشن بنا لی، ایسی جگہ جہاں سے ہمیں آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کچا راستہ کافی نیچے سے گزر رہا تھا۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے سڑک تک اترنے کے لیے کافی دور جا کر راستہ مل سکتا تھا۔ وہ درانما راستہ بن رہا تھا۔ ہمیں اپنی جگہ پر چھپے گھنٹہ بھر ہی ہوا ہوگا کہ مجھے بائیں جانب حرکت نظر آئی۔ دوربین تو ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ میں نے ڈریگن رائفل کی ٹیلی اسکوپ میں دیکھا 2-3 آدمی اوپر آ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں تھامی ہوئی تھیں۔ ان کے اطمینان کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس پہاڑی پر آرمی کی کوئی پکڑ لگی ہوئی نہیں ہے، اور ایسا لازمی طور پر اس وجہ سے تھا کہ وہ آرمی کی حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ مزید کچھ دیر کی جستجو کے بعد مجھے ان کی صحیح تعداد معلوم ہو گئی تھی۔ سردار خان 5 آدمی ہیں اور تمام کے پاس کلاشنکوفیں ہیں۔ سردار مسکرایا، گویا تمہاری 5 گولیاں ضائع ہو گئیں۔ وہ ایک اچھا نشانے باز تھا۔ پٹھان قوم جو بھی ہتھیار کے استعمال کی ماہر ہوتی ہے، وہ پٹھان ہونے کے ساتھ ایک سنائپر بھی تھا، لیکن جب سے ہم امریکہ سے لوٹے تھے اس کے بعد اسے میرے نشانے پر بہت زیادہ اعتماد ہو گیا تھا۔ اب بھی اصولاً ڈریگن رائفل اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھی کہ وہ مجھ سے سینئر تھا، لیکن اس کے برعکس اس نے خود کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی اور میرے حوالے سنائپر رائفل کی ہوئی تھی۔ میں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا، ہونے دو ضائع، ہمارے کون سے پیسے خرچ ہوئے ہیں، اب مجھے بھی نظر آ گئے ہیں۔ سردار نے درختوں کے عقب سے برآمد ہونے والے آدمیوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ تمام اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ ہم نے جان بوجھ کر ایسی جگہ پر فائرنگ پوزیشن بنائی تھی جہاں سے نیچے سڑک پر فائر کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس ٹیکری کو نظر انداز کر دیا تھا۔ چند منٹوں کے اندر انہوں نے اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کر لی تھی۔ 2 آدمی ہمارے چھپنے کی جگہ سے فقط 50 گز دور ہی بیٹھے تھے۔ ان سے 60-70 گز ہٹ کر 2 آدمی ایک بڑے پتھر کے پیچھے لیٹ گئے تھے۔ ان کا 5واں آدمی ہم سے 200 گز کے فاصلے پر ایک بڑے درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے وائرلیس سیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ دوڑی، 11:30 ہونے کو تھے۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر مجھے گرد و غبار اڑتا نظر آیا۔ یہ وہی سمت تھی جس جانب سے آرمی قافلے نے آنا تھا۔ میرے کانوں میں دہشت گردوں کے کہکے کی آوازیں، نامعلوم کس بات پر وہ ہنس رہے تھے۔ ان کے حملے کا طریقہ کار مجھے معلوم تھا۔ کلاشنکوف کے سیفٹی لیور کو برسٹ پر سیٹ کر کے یہ بیرل کا رخ آرمی کے جوانوں کی طرف کر کے ٹریگر دبا کر رکھتے ہیں، اور جب تک میگزین خالی نہیں ہو جاتی ٹریگر دبائے رکھتے ہیں۔ اس طرح دھند فائرنگ کی زد میں پاک آرمی کا کوئی نہ کوئی جوان لازمی آ جاتا ہے، اور یہی ان کی کامیابی ہوتی ہے۔
मेरा ख्याल है पहले इन्हीं दोनों का सर उड़ाना। सरदार ने सरगोशी करते हुए नज़दीक मौजूद दो आदमियों की तरफ इशारा किया। नहीं, पहले दूर वाले। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए सरगोशी की। दूर वालों को अगर हमारी भनक मिल गई तो वो छुप सकते हैं। ये दोनों तो घड़े की मछली हैं। ये सही है। उसने इस बात में सर हिला दिया। अगले आधे घंटे में आर्मी का काफिला करीब पहुंच गया था। काफिले के करीब पहुंचते ही मैंने सबसे दूर मौजूद शख्स के सर का निशाना साध लिया था। पहली 3 गाड़ियों के गुजरने के साथ ही उन्होंने एकदम फायर खोल दिया था। तमाम खुद तो पत्थर के पीछे छुपे थे। अलबत्ता उनकी कलाशनकोफ की नाल पत्थर की एक जानिब से आगे को निकली हुई थी। इस तरह के अगर उनके खिलाफ दुरुस्त फायर भी किया जाता तब भी वो सामने से आने वाली गोली से महफूज रहते। लेकिन उस वक्त उनकी बदकिस्मत थी कि उनके अकब में हम मौजूद थे। माहौल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। ऐसी सूरत हाल में ड्रैगनेव की गोली की आवाज़ किसी ने सुनना थी। मेरे ट्रैगर दबाते ही उनका पहला आदमी लुढ़क गया था। वो जिस तरह की आड़ में बैठा था वहीं नीचे ढलान की तरह मुंह के बल गिरा था। अगली 2 गोलियों ने 100 गज दूर पड़े दोनों आदमियों की खोपड़ियों में सुराख कर दिए थे। सरदार ने भी कलाशनकोफ तैयारी की हालत में पकड़ी थी, मगर यह सिर्फ हिफ्ज़ मतकद्दुम के तौर पर था। आर्मी के जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी, इसलिए फायरिंग की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ रही थी। हमारे नज़दीक पड़े दोनों जवान अभी तक अपने साथियों की हलाकत से नावाकिफ थे। मैंने उनकी बेखबरी से फ़ायदा उठाते हुए एक के सर में गोली उतार दी। इस मर्तबा उसके साथी को पता चल गया था। उसने हरासा नज़रों से अपने साथी की खोज का लाश देखी। इसके साथ ही उसकी नज़रें अपने दूसरे साथियों की तरफ उठीं। उन्हें बेहिस्सो हरकत देखकर वह झुके झुके अंदाज में वहाँ से दूर हटने लगा। इन बहादुरों की हिम्मत बस इतनी ही होती है कि छुप कर फायर करो, और जब देखो कि आगे से ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है तो फिर भागो। उन्होंने भी घात लगाने के लिए जो जगह चुनी थी उसके अकब में भागने का वसी रास्ता मौजूद था। अकबी ढलान से उतरकर वो जहाँ मर्जी चाहे जा सकते थे। इन घने जंगलों में हाथ की लकीरों की तरह फैले नदी नालों, गारों, खड्डों और समंदरों की लहरों की तरह हद निगाह तक नजर आने वाले पहाड़ी सिलसिलों में चंद अफराद को ढूंढना जितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा हर वो शख्स आसानी से लगा सकता है जिसने इन इलाकों को देखा हुआ हो। मैंने उसे चंद कदमों से ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया था। ड्रैगनेव की गोली उसके कूल्हे में लगी थी। वो मुंह के बल गिर पड़ा था। सरदार, इसे जिंदा पकड़ना है। ठीक है बास, उसने मज़ाया अंदाज में कहा। यूँ भी उसे जिस जगह गोली लगी है अब घसीट कर ही कहीं जा सकता है। अचानक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और हमसे 200 गज दूर मोटर गन का गोला लगा। मैंने मुतवहिश अंदाज में नीचे झांका। आर्मी के जवानों ने एक बड़ी चट्टान के अकब में मोटर गन लगा ली थी। मैंने जल्दी जल्दी यही काम ऑन किया। SS फॉर 1 अल्फ़ा ओवर, सेंड योर मैसेज ओवर। मुझे पहली कॉल के जवाब में 1 अल्फ़ा की आवाज़ सुनाई दी। 1 अल्फ़ा, आप काफिले के साथ हैं? मैंने बेसब्री से पूछा। हाँ साथ हूँ तो तुम्हें सुन रहा हूँ ना, वरना इतनी दूर तक आवाज़ कहाँ जाती है। तो फिर जल्दी से मोटर का फायर रुकवाओ। यहाँ अब हम 2 ही बच गए हैं। 5 बंदे थे, सारे जहन्नम वासिल हो गए हैं ओवर। गुड कहकर खामोशी छा गई थी। उसी वक्त एक और गोला पहले गोले से 50 गज हमारी तरफ लगा था। 1 अल्फ़ा फॉर SS ओवर। यस सर, मैंने मुख्तसरन कहा। फायर रुकवा दिया है और वेट, उसने बात दरमियान में छोड़ दी थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ दोबारा उभरी। SS, हमारे दाएं जाने पहाड़ी पर कोई स्नाइपर मौजूद है। लोगों को उस तरफ आड़ में कर लो, मैं देखता हूँ। सरुआ से जवाब देते हुए मेरी निगाहें सामने पहाड़ी पर घूमने लगीं। खुशकिस्मती से सूरज मेरी पोस्ट पर चमक रहा था। मेरी निगाहें ऐसी जगह को तलाशने लगीं जहाँ एक ऐसा स्नाइपर जिसने नीचे गहराई में मौजूद हदफ को निशाना बनाना हुआ अपना ठिकाना बना सकता था। SS, 2 आदमी जख्मी हो गए हैं ओवर। अल्फा की आवाज़ में गहरा गम छुपा था। उसे जवाब देने की बजाय मेरी नज़रें सामने पहाड़ी पर सरगर्दा थीं और फिर शीशे की चमक ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। मैंने बगैर तखीर के टेलीस्कोप साइड के हिस्से से उस सिमत देखा। सब्जे का ढेर मुझे ये बावर कराने के लिए काफ़ी था कि वहाँ 2 स्नाइपर मौजूद थे।
ان کے چھپنے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ باقاعدہ سنائپر کی تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ سردار، سامنے والی پہاڑی پر موجود درختوں کے جھنڈ کے ساتھ والی ٹیکری کا فاصلہ میرے خیال میں تو 800 میٹر ہوگا، نہیں 1000 میٹر سے کم نہیں ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ چونکہ ہمارے پاس لیزر رینج فائنڈر موجود نہیں تھا، اس لیے میں اندازے لگانے والا کلیہ استعمال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 900 رینج لگا دی ہے۔ میں نے فوراً اپنے اور اس کے اندازے کا اوسط نکالتے ہوئے 900 رینج لگائی اور اس سبزے کے ڈھیر پر شست ساتھ لی۔ اچانک مجھے ہلکی سی حرکت دکھائی دی، شاید اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ میری انگلی نے فوراً ٹریگر کی آزادانہ حرکت کو پورا کیا۔ ہلکے کے دھماکے کے ساتھ میں نے اٹھے ہوئے سر کو نیچے گرتے دیکھا۔ ایسا دو صورتوں میں ہو سکتا تھا، یا تو اسے گولی لگ گئی تھی یا وہ اگلی گولی سے بچنے کے لیے لیٹا تھا، لیکن اس کے ساتھ پڑے ڈھیر میں حرکت ہوتی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا پہلا اندازہ درست تھا، وہ میری گولی کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے اندازے سے بالکل صحیح رینج لگا لی تھی۔ دوسرے بے وقوف نے ایک دم اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ڈریگنو ریفل عام سنائپر ریفلز کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے، اس لیے مجھے ریفل کو بار بار کاک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور زمین سے اٹھ کر اس نے یوں بھی مجھے زیادہ ہدف مہیا کر دیا تھا۔ یقیناً گولی اس کی گردن کے تھوڑا نیچے دونوں کندھوں کے بیچ میں لگی تھی۔ وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ ایس ایس فار الفا اوور، سینڈ یور میسج اوور۔ الفا کی آواز میں غصے کی آمیزیں صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا دیا گیا ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، اوور۔ گڈ اوور اینڈ آل۔ اس کے لہجے میں غصے کی جگہ اطمینان اور خوشی نے لے لی تھی۔ سردار، اپنے دوست کو سنبھالو۔ یس باس کہہ کر وہ تھوڑی دور اونھے لیٹے دشمن کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظریں چاروں جانب سرگرداں رہیں۔ ممکن تھا کوئی چھپا ہوا شکاری ہماری طاق میں ہوتا، مگر سردار کو بخیر و خوبی اس زخمی کے پاس پہنچتے دیکھ کر میں نے اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ اسے یہاں لے آؤ، میں نے سردار کو آواز دیا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے نیچے پڑے دشمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے میری جانب گھسیٹ کر لانے لگا۔ وہ ننگے انسانیتی سی لیگ تھا، اس لیے میں بھی سردار کے طریقے سے متفق تھا۔ سردار نے اسے ٹیکری کی جڑ میں پھینکا۔ میں نیچے اتر کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بری طرح کرا رہا تھا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے سیدھا لٹایا۔ اس کے چہرے کے نقوش درد کی شدت سے بگڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت بھرے تاثرات کو محسوس کرنا مشکل نہیں تھا۔ تو تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس کے زخم پر پاؤں رکھ کر زور سے دبایا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ درد بھری آواز نکلی۔ معذرت خواہ ہوں، شاید درد ہو رہا ہے۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے بمشکل اپنی کراہوں پر قابو پا کر بگڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے کچھ پوچھا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کی مضروب جگہ پر پورے پاؤں کا دباؤ ڈالا۔ ضمیر خان، ضمیر خان، اس نے درد سے چلاتے ہوئے اپنا نام ادا کیا۔ ہوں، تو کس کے کتے ہو؟ اس مرتبہ بھی میں نے اس کی زخمی طرف کو اپنے پاؤں کے دباؤ کا نشانہ بنایا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے، سردار قبیل خان تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ درد سے تڑپتے ہوئے بھی وہ دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ پانچوں سردار قبیل خان کے آدمی تھے۔ میں نے اپنی حرکت دہراتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ ہاں ہاں، اور خدا کے لیے میں ہر بات کا جواب دوں گا، یوں نہ کرو۔ زخم پر مسلسل پڑنے والے دباؤ سے اس کی ٹانگ راشے کے مریضوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ وہ سامنے پہاڑی پر جو دو آدمی موجود تھے وہ بھی قبیل خان کے آدمی تھے۔ اس مرتبہ میں اس کے ساتھ اکڑوں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، ان پانچوں کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کہ سردار کا کوئی اور بندہ یہاں تھا۔ سردار خان، اس کے ہاتھ باندھ کر لاشوں کی تلاشی لو اور تمام ہتھیار اکٹھے کر لو، میں ذرا ان سنائپرز کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ سردار نے منہ بنایا، کیا ضرورت ہے ان کا جائزہ لینے کی؟ وہ دونوں مجھے تربیت یافتہ سنائپر لگ رہے تھے، اس لیے ان کے بارے جاننا ضروری ہے۔ لہفے میں 30 بور پستول کی موجودگی کا یقین کرتے ہوئے میں اس طرف بڑھ گیا جہاں سے نیچے اتر سکتا۔ آرمی کا قافلہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ سامنے والی پہاڑی کا ہوائی فاصلہ تو 800-900 میٹر تھا، لیکن درمیان میں ایک نالا پڑتا تھا، اس وجہ سے زمینی فاصلہ زیادہ بن رہا تھا۔ پھر اس مقام سے براہ راست نالے میں اترنا بھی مشکل تھا، اس کے لیے مجھے 300-400 میٹر دائیں جانا پڑا۔ وہاں سے نالے میں اتر کر میں تیز تیز چلتے ہوئے
مطلوبہ پہاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ یوں بھی اس علاقے میں دوڑنا قریباً ناممکن ہی ہے، کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ اترائی میں جاتے ہوئے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دوڑا جا سکتا ہے، چڑھائی چڑھتے ہوئے تو ایسا سوچنا ہی بے وقوفی ہے۔ میں نالے میں آگے بڑھتا گیا۔ مناسب ڈھلوان آتے ہی میں اوپر چڑھنے لگا۔ درمیان سے کچھ اوپر پہنچتے ہی میں نے پستول ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ مطلوبہ جگہ کے قریب پہنچ کر میں دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی زندہ بچ گیا ہوتا تو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان کا کوئی تیسرا آدمی بھی وہاں موجود ہوتا، لیکن یہ صرف امکان تھا۔ سنائپرز عموماً جوڑیوں میں اپنا کام کرتے ہیں یا پھر اکیلے۔ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر میں نے چند سیکنڈ سنگون لیے اور اپنا سر آگے کو نکال کر ان کا جائزہ لیا، مگر ان کے بدن میں حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑے بغیر میں ان کی جانب بڑھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کا جائزہ لیا جو فرار ہونے کی کوشش میں میری گولی کا نشانہ بنا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا۔ شکل سے وہ کوئی مقامی ہی نظر آتا تھا۔ اس کی حرکت یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی باقاعدہ سنائپر نہیں تھا، ورنہ یوں اٹھ کر نہ بھاگتا۔ البتہ اس کا چھپنا مجھے اچنبھے میں ڈالے ہوئے تھا۔ دوسرا سنائپر گہرے سبز رنگ کے لباس میں ہی تھا۔ اس کی رائفل بھی سبز رنگ کی پٹیوں اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو سیدھا کیا اور میرے منہ سے گہرا سانس خارج ہوا۔ وہ کوئی یورپین تھا، قد و خال سے امریکی ہی لگ رہا تھا۔ اب اس کے چھپاؤ اور تلبیس کا عقدہ مجھ پر کھل چکا تھا۔ میں نے اس کی رائفل سے ٹہنیاں ہٹائیں اور مجھے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹہنیاں ہٹتے ہی بیرل M107 میرے سامنے پڑی۔ میرے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ یہ امریکہ کی ایجاد کردہ اعلیٰ کوالٹی کی سنائپر رائفل ہے۔ اس کا رینج 1850 میٹر ہے۔ اس کی میگزین میں بھی 10 گولیاں پڑتی ہیں۔ میں اپنے وہاں آنے کے فیصلے کو دل ہی دل میں سراہنے لگا۔ اس رائفل کے لیے تو میں کراچی تک بھی پیدل جا سکتا تھا۔ میں نے اس امریکن کی لاش کی تلاشی لی۔ ٹانگ کے ساتھ بندھے گلاک 19 کو دیکھ کر مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اپنے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مرنے کے بعد بھی جب سائلنسر لگا گلاک موجود رہا تو مجھے یقین آ گیا کہ آج میری قسمت عروج پر ہے۔ گلاک میں ہولسٹر کے کھول کر میں نے اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھا۔ اس کے سامنے بکھرا سنائپنگ کا ضروری سامان سمیٹ کر اس کی پشت پر بندھے مضبوط جھولے میں ڈالا۔ اس میں دوربین، لیزر رینج فائنڈر، وینڈ میٹر، کمپاس، GPS، جدید نائٹ ویژن سائٹ اور اسی طرح کی ضروری چند اور چیزیں شامل تھیں۔ اس کے ہاتھ پر ایک قیمتی گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چمڑے کی مضبوط پٹی تھی جس میں بیراٹیم 107 کے 10 راؤنڈ ترتیب سے لگے تھے۔ گولیوں کا ایک ڈبہ اس کے جھولے میں موجود تھا۔ مجموعی طور پر اس کے پاس 30 گولیاں تھیں، جن میں سے وہ 3 گولیاں ہی فائر کر سکا تھا۔ اس کا مزید ایمونیشن منگوانا مشکل نہیں تھا۔ دوسرے آدمی کی تلاشی لینے پر 4 سے نسوار ایک چاقو اور تھوڑی سی نقدی نکلی۔ اس کے پاس کلاشنکوف تھی۔ اس کی کلاشنکوف کو گلے میں لٹکا کر میں نے بیراٹیم 107 کندھے پر رکھی اور نیچے اترنے لگا۔ 1.5 گھنٹے بعد میں سردار کے پاس پہنچ گیا۔ مجموعی طور پر میں 2.5 گھنٹے لگا کر آ رہا تھا۔ سردار اہم کام نپٹا چکا تھا۔ تمام لاشیں اس نے گڑھے میں ڈال دی تھیں۔ ان کے پاس موجود آئی کام سیٹ اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ایک آئی کام سیٹ مجھے اس سنائپر کے پاس بھی ملا تھا، بلکہ اس کے ساتھ تو ایئر فون بھی تھا جو اس نے کان میں لگایا ہوا تھا۔ وہ بھی میں اترتے ہوئے ساتھ لے آیا تھا۔ بڑی دیر لگا دی۔ مجھے دیکھتے ہی سردار شکوہ کنا ہوا۔ اللہ کے بندے، جو کچھ مجھے وہاں ملا ہے، اگر اس کے لیے 1 ہفتہ بھی لگ جاتا تو کم تھا۔